اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی، یہ وومن اینڈ قرآن پہ تیسرا لیکچر ہے۔ ویسے تو سارا قرآن اس پہ تو انسان جو ہے تو ساری زندگی بھی لگا رہے تو یہ تو سمندر ہے قرآن جی، ٹھیک ہے۔ بہر کیف یہ تیسرا لیکچر ہے جی وومن اینڈ قرآن پہ جی۔ بس یہ نکاح، طلاق اور تعدد ازدواج پہ میں بات کروں گا قرآن کی روشنی میں۔ حیوان اور انسان کے بچے میں فرق کیا ہے قرآن نے۔ حیوان کا بچہ اپنی جبلی خصوصیات لے کر پیدا ہوتا ہے جو طبیعت سے بدل نہیں سکتی۔ اگر کسی کتے کے پلے کو پیدا ہوتی ہی جب اس نے ہنوز آنکھیں بھی نہ کھولی ہوں، بکری کے تھنوں سے چپکا دیں اور وہ اس کی گود میں پرورش پائے تو اس تبدیلی پر کوئی اثر نہیں رہے گا، کتا ہی رہے گا، ہاں، اور کتا بن کر ہی بڑا ہوگا۔ اس میں ساری خصوصیات کتے کی ہوں گی، بکری کی ایک خصوصیت بھی نہیں ہوگی۔ اس کی جبلت پر نہ بکری کا دودھ اثر کرے گا اور نہ بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ دیکھیے یہاں، دیکھیے اب مرغی کے نیچے بطخ اور مرغی دونوں کے انڈے رکھیں، دیکھیں پھر نتیجہ۔ انڈوں سے مرغی اور بطخ کے بچے نکلے اور سب کے سب مرغی کے پروں کے نیچے پروان چڑھے۔ جب پہلی مرتبہ پانی سامنے آیا تو ملاحظہ کریں بطخ کے بچے کس طرح اڑ کر پانی میں جا گھسے اور مرغی بیچاری پانی کے کنارے منہ تکتی رہ گئی۔ اس وقت اس کا اضطراب دیکھنے کے قابل تھا۔ بطخ کے بچوں کو اس کا احساس تک بھی نہ تھا کہ ان سے کوئی اضطراب انگیز حرکت سرزد ہو گئی۔ اس کے برعکس مرغی کے بچے پانی کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ مرغی کی پرورش اور چوزوں کی رفاقت نے بطخ کے بچوں کے پہ ذرا بھی اثر نہیں کیا، نہ اس وقت اثر کیا اور نہ ساری عمر اثر کر سکتے ہیں۔ بطخ کے بچے بطخ ہی رہتے ہیں۔ یہ مثال میں نے کیوں دی ہے؟ اس کے برخلاف ایک گنوار عورت کے بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی علمی گھرانے میں بھیج دو۔ اصل ساری بات ایکسپوجر کی ہے جی، انوائرمنٹ کی ہے، دیکھ رہے ہیں، اور علمی گھرانے کے بچے کو گنوار عورت کے سپرد کر دو۔ ملاحظہ کریں گنوار عورت کا بچہ مہذب اور شائستہ بن کر اٹھے گا اور اس علمی گھرانے کا بچہ بالکل گنوار اور دہقان۔ اس میں شبہ نہیں کہ بچوں پر بعض اثرات موروثی بھی ہوتے ہیں، لیکن تعلیم و تربیت اور ابتدائی ماحول کے اثرات جو ہے ایکسپوجر، وہ ان پر موروثی اثرات پر غالب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موروثی اثرات جنہیں ہم کہتے ہیں در حقیقت سوسائٹی ہی کے اثرات ہوتے ہیں جو اکیمولیٹو نسل آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے اثرات کا تو یہ عالم ہے کہ ایک شیعہ ماں باپ کے بچے کو سنیوں کے یہاں پرورش پانے دو، ٹھیک ہے، وہ سنیوں کا قائد لے کر بڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ ہندو کے بچے کو مسلمان گھرانے کے سپرد کریں تو وہ انہی جیسا مسلم بن جائے گا۔ یہ ہے مشاہدہ جس کے لیے کسی نظری بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے ظاہر انسان کا بچہ حیوان کے بچے کی طرح بنا بنایا پیدا نہیں ہوتا، وہ وہی کچھ بن جاتا ہے جس کا ابتدائی ماحول، تعلیم اور تربیت سے بنا دے۔ یہ ہے ایکسپوجر۔ لہٰذا جو قوم یہ چاہے کہ اس نے آنے والی نسل انسانیت کی درخشندہ صفات کی عامل ہونی چاہیے تو ضروری اپنے بچوں کے لیے اس قسم کا ماحول بنائیں۔ بچے کا ماحول گھر سے شروع ہوتا ہے جس میں وہ پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، اور اس کی تربیت کا گہوارہ ماں کی آغوش ہے جی۔ دیکھ رہے ہیں جی اب یہ جو سائیکو اینالسٹ ہیں کہ ماہرین کس طرح اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بچے نے اپنے مستقبل کی زندگی میں جو کچھ بننا ہوتا ہے بنیادی طور پر اپنی عمر کے ابتدائی جو 2-3 سال ہے اس میں بن جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر جونگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے کیریکٹر کی بنیادیں اس عمر میں استوار ہو چکتی ہیں جب وہ ہنوز بولنا بھی نہیں سیکھتا۔ اس عمر میں نہایت خاموشی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں سارے ماحول کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جس میں وہ پرورش پاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی عمارت انہی بنیادوں پر تعمیر ہوتی ہے۔ لہذا بچے کی زندگی کے بناؤ اور بگاڑ کا بیشتر انحصار اس کے ماحول پر ہوتا ہے، اور اس کے ماحول کا انحصار ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے باہمی تعلقات پر۔ ٹھیک، دیکھیے اس ماحول میں یہ بچہ تربیت پاتا ہے، ہاں، میاں بیوی کی باہمی تعلقات سے کتنا اثر پڑتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری کو عائلی گھر کی زندگی کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف ایک جوڑے کی زندگی ہی مسرتوں کے جھولے جھولتے ہوئے آگے بڑھتی ہے بلکہ ان کے بچے ان موافق ماحول میں پرورش پا کر اپنی ملت کے لیے باعث فخر اور انسانیت کے لیے وجہ سعادت بنتے ہیں۔ یہ چیز ہے قرآن کا کہنا، یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اس صورت میں خوشگوار رہ سکتے ہیں جب ان دونوں میں مزاج، خیالات، مقاصد کی ہم آہنگی اور راستے اور منزل کی یکسانیت ہو۔ اس قسم کے قلب و نگاہ کی ہم آہنگی اور ایک یکنگہی رکھنے والے مرد اور عورت کا یہ باہمی
کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسا متوازن اور خوشگوار ماحول پیدا کریں گے جس میں پرورش پا کر ہمارے بچے شرف انسانیت کا حصی پہ کر پر ہو کر پروان چڑھیں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح کی نکاح کہ لفظ معنی ایک دوسرے میں اس طرح جذب ہو جانا جس طرح بارش کے قطرے زمین میں جذب ہوتے ہیں۔ نقل مطر الارض یا یوں مل جانا جس طرح آنکھوں میں نیند گھل جاتی ہے۔ نقل نواسو اینہ، وہ اس قسم کا معاہدہ کرنے والے جوڑے میں سے ایک کو دوسرے کا زوج قرار دیتا ہے قرآن۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی کمپلیمنٹ، ایک دوسرے کے بغیر تکمیل نہ ہو سکے۔ میاں کی تکمیل ہو رہی ہے اور بیوی کی تکمیل میاں سے، ایک کو بھی نظر انداز کر دیا تو دوسرا انکمپلیٹ رہ جائے گا۔ جس طرح کسی گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو دوسرا پیرالائز ہو جاتا ہے، کام ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اصل میں جو معاہدہ نکاح میں جس میں فریقین میں قلب و نگاہ کی ہم آہنگی ہو، جنتی ماحول کا یہ ضمانت دیتا ہے یہ چیز، اور جس میں اس قسم کی نہ ہو، توافق نہ ہو، تو نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس قسم کا تعلق جس کی بنیاد ہم آہنگی فکر و نظر اور یک رنگی خیالات اور تصورات پر ہو، ترادہ مابینہ کو دونوں کی رضامندی بھی ہو، میوچل ایگریمنٹ سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی ہے قرآن نے نکاح کو معاہدے سے تعبیر کیا ہے۔ وَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 4/21۔ معاہدے کی پہلی شرط فریقین بالغ ہو، نابالغ کا معاہدہ تو توجہ ہی نہیں دیتا۔ قرآن کی روح سے یہ صیغہ سنی کا نکاح جو ہے نکاح ہی نہیں ہوتا۔ قرآن تو بلوغت کے معنی نکاح کی عمر بتاتا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، لیکن 4/6۔ معاہدے کی دوسری شرط کہ وہ بلا جب اقرار جو فریقین کی پسندگی کے مطابق ہو، اس لیے ایک طرف مردوں سے کہہ دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں جو ہے تو پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان عورتوں میں سے جو تمہارے نکاح میں آنا چاہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور دوسری طرف عورتوں سے بھی کہہ دیا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا 4/19۔ قطر یہ جائز نہیں ہو سکتا، حلال نہیں کہ تم عورتوں کی زبردستی مالک بن جاؤ۔ لہٰذا نکاح جو ہے ایک بالغ مرد اور عورت کے برضا و رغبت باہمی معاہدے کا ایک دوسرے کے فریق بن کر ان تمام حقوق و فرائض کا احترام کرتے ہوئے جو قرآن نے عائد کی ہیں، سکون، محبت اور ہم آہنگی اور یکنگئی کی زندگی بسر کریں گے۔ اس طرح معاشرے میں ایک خوشگوار ماحول پیدا کریں گے جس میں پرورش پا کر یہ آئندہ نسل متوازن شخصیت کی حامل اور شرف انسانیت کی پیکر بنے۔ اگر ان میں سے ایک شک کی بھی کمی ہو تو نکاح کا تعلق نہیں رہتا، محض جنسی اختلاط کا جو ہے بایولوجیکل ذریعہ رہ جاتا ہے بس۔ ان دونوں قسم کے تعلقات میں جو بنیادی فرق ہے اس کی تصریح خود قرآن نے کر دی ہے۔ ازدواجی تعلق کا مقصد کیا ہے؟ محسنین غیر مصافحین، یہ 4/24، اس میں پورا سمندر بند ہے یہ چھوٹی سی آیت میں۔ دیکھیں کتنا بلیغ انداز ہے، دو متضاد باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن نے بتایا کہ ازدواجی تعلقات کا مقصد محسنین ہے، مصافحین نہیں ہے۔ محسنین کی وضاحت مصافحین نے کر دی۔ صفحہ جس سے یہ مصافحین بنا ہے کہ معنی ہے بہا دینا، ضائع کر دینا، اور حسنہ کے معنی ہے اپنے آپ کو پابندیوں میں رکھنا، محفوظ کر لینا۔ ٹھیک ہے، جن کی بنیادوں پر رشتہ نکاح استوار ہوا تھا تو نکاح نہیں رہتا، بس صفن رہ جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں استعار قرآن کی باپ کی طرح بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ہاں، جب نکاح کا مقصد جو ہے باہمی رفاقت و مدد کی زندگی بسر کرنا، اولاد کے لیے ایسا خوشگوار ماحول پیدا کرنا جس میں ان کی جوہر انسانیت پھلے پھولیں، ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے رفاقت و مدد تو ایک طرف، سارا گھر جو ہے تو جہنم میں بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بیوی کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پہلی فوت ہو جائے، یا یقین ہو کہ دوسری بیوی سے اولاد کے لیے نامساعد ماحول نہیں پیدا ہوئے گا۔ ٹھیک ہے، یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس میں معاہدہ نکاح فسخ ہو جائے جسے طلاق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن نے ضمن میں کہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْإِسْتِبْدَالَ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ، ٹھیک ہے 4/20۔ اگر تم پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو، ٹھیک ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ دوسری بیوی پہلی بیوی کی جگہ یہ آ سکتی ہے، اس کی موجودگی میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، دیکھ رہے ہیں جی،
قرآن میں صرف ایک جگہ ہے ایک سے زیادہ بیویوں کا ذکر آتا ہے، اور وہ ہے یہ تیسری آیت قرآن کی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سورہ کی دوسری آیت میں ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ جو بچے یتیم رہ جائیں، ان کی کوئی جائیداد ہو تو اس کے مال کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے بچوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو، یا بڑے ہو جائیں تو ان کے امانت کے سپورٹ کر دو۔ یہ نہ کرو کہ ان کی اچھی اچھی چیزیں اپنی نکمی چیزوں سے بدل لو، ان کے اموال میں کسی قسم کی دستدرازی کرنا بڑی بے انصافی کی بات ہے۔ یہ سورہ نساء کی دوسری آیت دیکھیں جس کو انہوں نے، اس کے بعد یہ تیسری آیت یہ آ رہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ دیکھیں چوتھی سورہ نساء کی تیسری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو، یعنی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز، کوئی ایمرجنٹ سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم دو دو تین تین چار چار عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو یا وہ تمہیں پسند کریں، طاب لکم سے یہ مراد ہے، یا نکاح کر سکتے۔ اب دیکھیں ایک سے زیادہ بیوی کی جو ہے وہ کنڈیشنل ہوگی، مشروط ہوگی، کہ اگر خدشہ ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو اس شرط سے مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں خود ہی اشارہ کر دیا اس سورہ کے شروع میں یتیموں اور عورتوں سے متعلق احکام اور ترک و وصیت کے قوانین درج، جس کے بعد جنگ سے متعلق امور کا سلسلہ ہے۔ ذرا سوچیے جا، مختصر سی جماعت ہے، ہجرت کے بعد 7-8 سال کے عرصے میں بے شمار لڑائیاں، 82، لازمی نتیجہ ان کی جماعت میں مردوں کی کمی ہو گئی ہے، اور بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ گئی۔ ہمارے یہاں تو یتیم کا لفظ صرف ان بچوں کے لیے بولا جاتا ہے نا جن کے ماں باپ یا صرف باپ مر چکے ہیں۔ عربی میں یہ لفظ ایسے بچوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی ان عورتوں کے لیے بھی جو خاوند نہ مل سکنے کی وجہ سے تنہا رہ جائیں، یاد رکھیں۔ لہٰذا اس آیت میں جہاں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیموں کے مسئلے کا کوئی منصفانہ حل نہیں کر سکو گے، تو اس سے مراد بن باپ کے بچے اور ایسی عورتیں جو بلا خامند کی ہوں، خواہ وہ بیوہ عورتیں ہوں، خواہ وہ بالغ لڑکیاں ہوں جن کی شادی نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھو، مدینے کی ابتدائی زندگی، یہ مسلسل جنگیں، ہنگامی حالت پیدا ہو گئی تھی، اس میں اس قسم کے بچوں اور عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مکہ سے مسلمان عورتیں اپنے غیر مسلم خامندوں کو چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لینے کی آ رہی تھیں۔ ان حالات میں ایک مختصر سی جماعت معاشرے میں ان یتیموں اور بیواؤں کی موجودگی، یہ تو ایک بڑا سیریس قسم کا سوشل پرابلم کریٹ ہو گیا تھا۔ اس کا تسلی بخش حل نہایت ضروری تھا۔ اگر سوال صرف خود و نوش تک کا ہوتا تو اس کے کئی حل سوچے جا سکتے تھے، لیکن اصل سوال یتیم لڑکیوں اور نوجوان بیواؤں کا ڈسپوزل کا تھا۔ اس کے لیے غیر معمولی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت تھی، بالخصوص اس کے لیے ان عورتوں کی شادی اپنی جماعت سے باہر ہو نہیں سکتی تھی۔ مسلمان عورتوں کی شادی نہ مشرکین قریش کے ساتھ اور نہ یہود و نصارہ کے ساتھ جائز تھی۔ یہ تھے وہ ایمرجنٹ حالات جن کے لیے یہ جو ہے تو رہنمائی دی گئی قرآن میں، کہ اگر تم دیکھو کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ یتیموں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ان کے تمام حقوق و تقاضوں کو کما حق پورا کیا جا سکے، تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی کفالت اور نگہداشت اپنے ذمہ لے لے، اور اس طرح معاشرے کو ان خرابیوں سے بچا لے جو یہ نوجوان عورتوں کو بلا سرپرست اور یتیم بچوں کو بلا وارث چھوڑنے سے پیدا ہو سکتی تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو اس سے کہیں تمہیں گھر کا توازن تو نہیں بگڑ جائے گا۔ اللہ تعدل فواہدہ، اگر اندیشہ ہے تو اس کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ ساتھ ہی فَإِنْ خِفْتُمْ، ساتھ ہی کہہ دیا سر اللہ تعدل فواہدہ، ٹھیک ہے، اگر اندیشہ ہے کہ عدل نہیں ہو سکے گا تو پھر ایک ہی بیوی رہے گی۔ سارے قرآن میں یہ تعدد ازدواج میں ایک سے زیادہ بیویوں سے یہی حکایت ہے، اور یہ ہے اس کا پس منظر۔ اب دیکھیے نا، اب قرآن سے یہ دھڑا دھڑ جو شادیاں کر رہے ہیں، کوئی جواز ہے ان کا ہمارے؟ یہ ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، ٹھیک ہے، یہ شرط پوری کر رہے ہیں گے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھ رہے ہیں جی، اس آیت کی آڑ میں بلا مشروط جو جواز پیدا کر رہے ہیں۔ قرآن کی کھلی تکذیب ہے۔ پوچھو کہہ دیتا ہے کہ صاحب میری اولاد نہیں تھی، دوسری شادی کے لیے۔ ہاں پوچھو ان سے یار، ہاں یہ حالات ہیں،
کسی کے ہاں لڑکیاں، کسی کے ہاں لڑکی، دیکھیں دونوں کسی کے ہاں اولاد ہوتی نہیں، یجل من یشاء حکیم بھی قرآن کہتا ہے، تو اولاد ضروری ہے کہ وہاں جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ بعض کہتے ہیں بیوی دائم المریض ہے اس لیے دوسری شادی کر لی، یعنی ان کے نزدیک رفاقت سے مفہوم یہ ہے کہ جب تک رفیق تندرست رہے اسے ساتھ رکھے، اور جو وہ بیمار ہو تو جہنم رسید کر دیا جائے۔ دیکھ لیں اس طبقے کی طرف سے یہ سارے عذرات پیش کیے جاتے ہیں، وجہ جواز ڈھونڈتے ہیں۔ مذہب پرست طبقہ کسی عذر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، صاف جواب کہ بھائی 4 شادی کی جائز اجازت ہے، اسے بڑھ کر اور کون سی وجہ جواز چاہیے؟ پہلے 4 تک کی تعداد پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جگہ خالی کر کے پھر ایک نئی دلہن لے آتے ہیں۔ اس طرح نکاح و طلاق کے احکام کی پابندی سے ثواب بھی ملتا ہے اور 4 بہوؤں کی جو تحدید ہے وہ بھی قائم رہتی ہے۔ یہ حال ہے ان کا جی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کے قانون اور اس کے ماننے والی جماعت کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ ان کا دھوکہ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے، سمجھتے نہیں۔ یاد رکھ قرآن میں 1 سے زیادہ بیوی کی اجازت سے صرف یہی ایک آیت ہے، یہ جو اوپر میں نے بتائی آپ کو لیکچر میں۔ ایک جماعتی ایک اجتماعی مسئلہ تھا، اس کے حل کے لیے یہ ایک ایمرجنٹ تدبیر آئی ہے۔ اس بات کا فیصلہ کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں جن میں قرآنی منشا کے مطابق یہ تعدد ازدواج ضروری ہو گیا۔ یہ معاشرے سوسائٹی کے کرنے کا کام ہے، نہ کہ افراد کے از خود کرنے کا۔ لہٰذا جہاں تک افراد کا تعلق ہے اپنے طور پر 1 سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں گا۔ پھر کیا ہوا جی؟ علیحدگی، اور کیا ہوا؟ یہ طلاق پہ آ جائیے۔ یہ اس قرآن نے جس طرح نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے، علیحدگی کا نام قرآن کی اصطلاح میں طلاق ہے، یعنی معاہدے کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا۔ لیکن قرآن نے جس طرح معاہدہ کرنے کی اتنی تاکید کی ہے کہ قدم یوں ہی بلا سوچے سمجھے نہ اٹھایا جائے، نہایت ٹھنڈے دل سے تمام احوال و ظروف پر غور کر کے سوچ سمجھ کر معاہدہ کیا جائے نکاح کا۔ اس طرح اس نے فسخ معاہدے کے لیے بھی ایسی تاکید کی گئی، یہ فیصلہ بھی نہایت ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر کریں۔ قرآن کے نزدیک عالی زندگی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس نے فسخ نکاح کے طریقے کی جزیات تک بھی خود ہی متعین کر دی۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو تو انہیں چاہیے کہ باہمی افہام و تفہیم سے سلجھائیں معاملے کو۔ اگر بات بڑھ جائے، اختلاف کشیدگی کی صورت اختیار کرے تو پھر قرآن اس معاملے کو انہیں دونوں پر نہیں چھوڑ دیتا، یاد رکھیں۔ پھر ان سے ایک اجتماعی تمدنی مسئلہ بنا کر معاشرے سے کہتا ہے کہ سلجھاؤ اس کو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دیکھا وَإِنْ خِفْتُمْ، جہاں تم یا کم آئے تو وہ معاشرے سوسائٹی سے خطاب کر رہا ہے قرآن۔ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ میاں بیوی تفرقہ پڑ جائے گا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو تمہیں چاہیے، سوسائٹی سے کہہ رہا ہے کہ ثالثی بورڈ مقرر کرو جس میں ایک ممبر شوہر کے گھر کا اور ایک بیوی کے خاندان کا۔ ان یرید و اصلاح یوفق اللہ بینہما 4/35۔ اگر یہ اصلاح حال کی کوشش کریں گے تو اللہ کا قانون کی موافقت کی شکل دیکھے قائم رکھے گا، کیونکہ مقصود باہمی اختلاف کو رفع کرنا ہے اور موافقت پیدا کرنی ہے، نہ کہ یہ کوشش کہ ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں۔ دیکھ لیں، لیکن اگر اس ثالثی بورڈ کی کوشش ناکام ہو، وہ اور اس نتیجے پر پہنچے کہ باہمی رفاقت اب نہیں چل سکتی، تو عدالت میں رپورٹ پیش کریں گے، اور اگر انہی کو آخری فیصلے کا اختیار ہوگا تو خود ہی فیصلہ کر دیں گے۔ اس طرح یہ معاہدہ فسخ ہوگا، یہ انڈیویجول نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ یہ غلط کرتے ہیں، طلاقیں دے دیتے ہیں، دیکھ رہے۔ اب آ گئی جی طلاق کے بعد کیا ہوگا جی؟ ہاں، ان دونوں کو اجازت ہوگی چاہیں تو اپنے لیے اور رفیق تلاش کرے، لیکن اس کے لیے عورت کو تھوڑی سی مدد کے لیے انتظار کرنا ہوگا، جسے عدت کہتے ہیں۔ یہ 3 ماہ کی ہوتی ہے عام حالات میں۔ اگر حاملہ ہے تو پھر وہ وضع حمل تک ہوگا، اس دوران میں اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری سابقہ شوہر پر ہوگی۔ یا عدت کے دوران عورت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھیے۔ اس مدت میں اس کا سابقہ خاوند جس نے اسے طلاق دی تھی اپنے کی پر اگر پچھتائے تو اسے دوران عدت میں نکاح کر سکتا ہے۔ وسیع فائق حق ہے جو مردوں کو دیا گیا ہے، یہ مرتين طلاق کہتے ہیں اس کو، 2 دفعہ طلاق میں۔ مرد کے لیے عدت نہیں، عورت کے لیے عدت ہے۔ مرد کا حق فائق ہے، اور قرآن نے یہ عام اصول یہ دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں بالکل ویسے حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ دیکھیں عدت کے زمانے میں اس کا جو ہے
سابق و شور شادی کر سکتا ہے، یہ مرد کا زائد حق، وللرجال علیہن درجہ، ٹھیک ہے جی، 2/228۔ اگر زمانہ عدت میں یا اس کے بعد ان دونوں نے بامی رضامندی سے پھر رشتہ نکاح استوار کیا تو ان کی ازدواجی زندگی پھر شروع ہو جائے گی، اور پھر کشیدگی کی صورت پیدا ہوئی، نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو اس مرتبہ عدت کے دوران میں یا عدت کے بعد یہ معاہدہ نکاح کی جو ہے تو تجدید کا موقع رہے گا، کیونکہ یہ دوسری مرتبہ کی طلاق تھی، لیکن تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت پہنچ گئی تو یہ تیسری طلاق کے بعد زمانہ عدت میں اور نہیں اس کے بعد ان میں باہمی نکاح ہو سکتا ہے، یاد رکھیں جی۔ اس لیے زندگی کی کشتی کا کھینا ہے یار، بچوں کا کھیل نہیں۔ ابھی عورت کسی اور ہی سے نکاح کر سکتی ہے، پہلے خاوند سے نہیں۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے یا بیوہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حد نہیں کہ پہلے خاوند سے اثر ہے نہ نکاح کر لی۔ دیکھ رہے ہیں طلاق کا فیصلہ انفرادی نہیں، یعنی یہ نہیں کہ جب مرد کا جی چاہے طلاق دے دی، یہ ایک معاشرتی معاشرتی مسئلہ ہے سوسائٹی کا، جس کا فیصلہ معاشرت عدالت کرے گی یار۔ اس کے لیے جس طرح مرد کو حق ہے کہ وہ اختلافی صورت میں عدالت کی طرف رجوع کرے، اس طرح عورت کو بھی حق ہے۔ جس طرح مرد عورت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اسے نکاح میں رکھے، اس طرح مرد بھی عورت کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کے نکاح میں جکڑی رہے۔ نکاح کی غایت اور بنیادی شرط جو ہے رفاقت ہے، اور رفاقت اور جبر جو ہے وہ تو متضاد چیزیں ہیں۔ جب رفاقت نہ رہے تو نکاح کیسے رہ سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں قرآن کی روح سے نکاح اور طلاق کے احکامات، ہم غور کریں، سوچیں، ان میں کہیں بھی عورت کے حقوق